السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أي أول رحمة وأوسط مغفرة وآخر من النيران. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آواز گفتگو کو سکر محمد اپنے طریقے رسول محمد کے ساتھ امت خضرہ کی جانب پر غاز رسول آقا یامدان مدین کے تعداد، ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و وسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے بسمنان درود و سلام علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد معاذ الوجود والجلال وعلیہ وصحابہ وبارک وسلم. ایک متقبل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تنجم بحج الأحوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من الدرجات وتبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك لكل شيء قدير. رسول برکت کے لیے صلی صلاۃ الکاملہ وسلم سلام تعامہ علی سیدنا محمد الحبیب قدۃ الفرج والرسول الحواج والرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات، جیسا کہ ہمارا اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس کے دوسرے عشرے اور دوسرے جمعہ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. لہٰذا اس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 5 خصوصی انعام عطا فرمائی، 5 خاص نعمتیں عطا فرمائی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی یا کسی امت کو اللہ نے یہ عطا نہیں فرمائی. سب سے پہلی چیز کہ جب ماہ رمضان شریف کی پہلی رات آتی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کو ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھ لے پھر اسے کبھی اللہ عذاب نہیں دیتا. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں روزہ رکھنے والوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تیسرا یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک و کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے روزہ داروں کو خوشخبری سنانا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے دوست ہے. اور جنت کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مکمل زیب و زینت کے ساتھ آراستہ و پیراستہ ہو جائے، اس لیے کہ میرے بندے روزہ رکھ کر چونکہ تھک جاتے ہیں تاکہ وہ تجھ میں آ کر آرام کریں. اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کو رمضان سے رمضان تک روزہ داروں کے لیے سجایا اور سنوارا جاتا ہے. پانچویں چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ماہ رمضان میں میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ 5 ایسی خصوصیات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور کے صدقے میں عطا فرمائی. امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی ہر ساعت میں، ہر لمحے میں 6 لاکھ ان دوزخیوں کو آگ سے، جہنم سے
نجات عطا فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی، یہاں تک کہ لیلۃ القدر آ جاتی ہے، یعنی رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو اس وقت سے یہ عمل شروع ہو جاتا ہے کہ ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لیلۃ القدر کا۔ فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر آ جاتی ہے تو پھر اب تک جتنے جہنمی آزاد کیے گئے ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ صرف لیلۃ القدر میں اتنے جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے، اور اب تک جتنے آزاد ہوئے، یہاں تک کہ جب اس ماہ مبارک کی آخری رات آتی ہے تو اب تک جتنے آزاد ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ جس کی اس کا ہر لمحہ رحمت، بخش، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، واوسط مغفرت، اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، وآخر عتق من النیران، اور آخری جہنم سے آزادی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے عشرے میں بھی، دوسرے بھی، تیسرے میں رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور جہنم سے نجات کا فرمان ہے، لیکن ایک خاص رحمت، ایک خاص مغفرت اور ایک خاص جہنم سے نجات کا پروانہ ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں تک تعبیر فرمائی، تفسیر فرمائی کہ چونکہ یہ جو فرمایا گیا کہ دوسرے عشرے میں ہی بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو پھر تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا کیا ہوگا؟ جب اسے دوسرے عشرے میں ہی معاف کر دیا گیا تو پھر تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات کا کیا مطلب؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جنت کا پروانہ دے دیا، یعنی اسے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، جنت کا اسے داخلہ مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا مبارک و مسعود یہ مہینہ ہے کہ اس میں روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا، اور اس فرشتے کے 4 چہرے ہیں، اس کے 4 چہرے ہیں۔ فرشتہ تو ایک ہے لیکن چہرے جو اس کے سر ہے وہ 4 ہیں، اور قیامت تک، اور اس کا جو فاصلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک چہرے سے دوسرے چہرے کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ، کہ اگر کوئی شخص 1000 سال تک سفر کرے تب جا کر جس میں فاصلے کو طے کرتا ہے، تو اتنا فاصلہ اس کے ایک چہرے سے دوسرے چہرے کے درمیان کا ہے، اور وہ اپنے ایک چہرے کے ساتھ، 4 چہرے ہیں ان میں سے ایک چہرے کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک سر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور وہ اس چہرے سے، اس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان اور اس کی سبحیت کو بیان کرتا ہے، اور عرض کرتا ہے کہ مولا تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، تمام قدرت تیرے لیے ہے، تمام پاکی تیرے لیے ہے، تمام طاقت تیرے لیے ہے، تمام قوت تیرے لیے ہے، تو لہٰذا تو کتنا عظیم ہے، کتنا برتر ہے، کتنا بزرگ ہے، کتنا اعلیٰ ہے، لہٰذا تیرا حسن جمال بھی سب سے افضل والا، سب سے بڑھ کر کے کوئی تیری مثل نہیں، کوئی تیری مثال نہیں۔ اور اس کا جو دوسرا چہرہ ہے، اس چہرے سے وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے، اس چہرے میں جو آنکھ ہے اس آنکھ سے جہنم کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ انسان، بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس میں داخل ہوگا اس کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے۔ اب جو جہنمی ہے، جو جہنمیوں کے اعمال کرتے ہیں، جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے ہی بدبخت ہے وہ جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور ان کے لیے بڑی ہی رسوائی ہے اور ان کے لیے ہلاکت کا سامان ہے۔ اور پھر اپنے تیسرے چہرے کی آنکھ سے وہ جنت کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑے خوش بخت ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس جنت میں داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔
جس میں رب کی رضا ہے، جس میں اعلیٰ اقسام کی غذا ہے، اور بندوں کے لیے ہر وہ نعمت موجود ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنت میں بندہ بس کسی چیز کا تصور کرے، خیال کرے، اور وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے۔ لہٰذا وہ اپنے چوتھے چہرے کے ساتھ، جو اس کا چوتھا سر ہے، اس کی آنکھ وہ عرش الہی کی طرف کیے ہوئے، اور اس سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے عرش کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ مولا تو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت فرماتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، اور انہیں جہنم کی سختی سے، جہنم کی گرمی سے انہیں محفوظ فرما۔ تو یہ فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس ماہ میں میرے بندوں کی صرف نیکیاں ہی نیکیاں لکھیں۔ سوچے کتنا مبارک و مسعود یہ مہینہ ہے۔ ایسا نہیں کہ گناہ لکھے نہیں جاتے ہیں، لیکن صرف نیکیاں لکھی جاتی ہے، گناہ لکھے جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، بشرط کہ بندہ صدق دل سے توبہ کرے۔ گناہ تو لکھے جاتے ہیں، لیکن اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اگر بندہ ان گناہوں پر نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کرے، اس کا احترام کریں۔ اب چونکہ اس ماہ مبارک کا جو عظیم عمل ہے وہ ہے روزہ، کہ اس ماہ مبارک میں ایک مومن کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزہ فرض ہے، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ اب اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی انسان کی کیفیت نہ بدلے، انسان اپنی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف نہ آئے، اس کا دل، اس کا دماغ نہ بدلے، اس کی نیتیں نہ بدلے، اس کی سوچ نہ بدلے، تو سمجھ لے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ صرف دن بھر بھوکا پیاسا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایسے روزہ دار جو حالت روزہ میں بھی گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، وہ ایسے ان کے بھوکے اور پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی غرض نہیں۔ تو چونکہ روزہ ایک اہم عبادت ہے، اور روزہ داروں کی تین قسمیں، تین اقسام کے روزہ دار ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو روزے کو صرف شریعت کے اعتبار سے رکھتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قصداً کھانے پینے اور جماع کرنے سے روکے رکھتے ہیں، کیونکہ روزہ کی تعریف یہی کہ اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جماع کرنے سے روکے رکھنے کا نام روزہ۔ تو جو پہلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روک لیتے ہیں۔ جو دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو دوسرے درجے کے روزہ دار ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کھانے پینے جماع سے تو روک کر ہی رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روک لیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو تمام گناہوں سے روک لیتے ہیں جس سے شریعت نے منع کیا، اللہ و رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہے، وہ اپنے آپ کو ان ممنوع اشیاء سے، ان منع کاموں سے، شریعت کے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں تک کہ اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے بھی روک لیتے ہیں، جن چیزوں میں شک و شبہ ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن آج کل تو ہمارا حال یہ ہے کہ
کہ بس جیسے تیسے ہو ہم تو اپنی زندگی گزارنے بھی لگے. کھانے پینے کے معاملے میں خاص کر کے ہوتا ہے. انسان چونکہ دن بھر سے بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے اور جب افطار کے وقت اس کے سامنے انواع و اقسام کی لذیذ کھانے اور چیزیں موجود ہو تو پھر انسان کا نفس اسے اندر سے آواز دیتا اور بارتا کہ یہ کھاؤں وہ کھاؤں یہ بھی کھاؤں. وہ یہ فکر نہیں کرتا کہ یہ آیا کہاں سے, یہ رزق آیا کہاں سے, یہ رزق حلال بھی ہے یا نہیں, یا رزق حرام تو نہیں. انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا. روایت میں آتا ہے کہ جو انسان حلال سے روزہ رکھے, یعنی سحری تو اس نے حلال رزق سے کی لیکن افطار حرام رزق سے کیا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے اپنے ہاتھوں سے بڑی محنت و مشقت سے ایک عالی شان محل تعمیر کیا اور پھر رات ہوتے ہوتے اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا. تو اب سوچیں کہ انسان کتنی محنت و مشقت کے ساتھ ایک محل کو تعمیر کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے اگر وہ توڑ دے تو ایسی مثال ہے کہ انسان حلال سے روزہ تو رکھ لیتا ہے, دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت تو کر لیتا ہے, لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ رزق کہاں سے آیا. تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے بھی روک لیتے ہیں. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں, تیسرے وہ روزہ دار ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے تو روک ہی لیتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اپنے شب و روز کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ان کے دن اور رات اللہ کی عبادت میں, اس کے ذکر و اذکار میں گزرتے ہیں. میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ صحابہ کرام کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ شعبان سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. ماہ شعبان سے ہی وہ روزیاں اتنی کما لیتے تھے تاکہ رمضان میں انہیں کمانے کی ضرورت نہ پڑے. وہ شعبان ہی میں زکوٰۃ نکال دیتے تاکہ انہیں رمضان میں دینے کی ضرورت نہ پڑے. وہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر ماہ رمضان میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے. تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء, صدیقین اور ہوا کرتے ہیں. یہ درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں, پھر دنیا کا خیال تک ان کے دل و دماغ میں نہیں گزرتا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل اور دماغ میں اگر دنیا کا خیال بھی آ جائے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ اس مقام اور مرتبے پر فائز لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کا تصور بھی نہیں آ پاتا ہے ان کے قریب. تو غرض کے ایسے یہ قسم کے, یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو مومن بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. سب روزہ دار کی یہ 3 قسمیں ہیں تو مومن کی بھی 3 قسمیں. پہلے مومن وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں. یہ وہ مسلمان ہے جو اللہ کو مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, بے شک اللہ ایک, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسری قسم کے مومن وہ ہوتے ہیں, دوسرے قسم کے مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں, جو اللہ کی مانتے ہیں, جو اللہ نے کہا وہ کرتے ہیں اور اللہ نے جس سے منع کر دیا اس سے رک جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ پہلے وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں, دوسرے وہ ہے جو اللہ کی مانتے ہیں, یعنی اللہ کے ہر حکم پر وہ عمل کرتے ہیں, اللہ کے ہر حکم کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جن کی اللہ مانتا ہے. یہ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے کہتا ہے بتا بندے تیری رضا ہے, بتا تو کیا چاہتا ہے. جو پہلے قسم کے روزہ دار ہیں وہ پہلی منزل کو, پہلے قسم کے عام قسم کے مسلمان, یہ وہ ہے جو صرف اللہ کو مانتے ہیں, اس لیے ان کا روزہ بھی صرف ویسا ہی ہوتا ہے. جو دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بھی روک لیتے ہیں, یہ وہ مسلمان, یہ وہ مومن ہوتے ہیں جو اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں. اللہ اور رسول نے جس سے منع کر دیا اس سے رک جاتے ہیں, جس کا حکم دیا اس کو کر گزر جاتے ہیں. یہ وہ مومنین ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول کی مانتے ہیں. اور جو تیسرے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں, یہ وہ مومن ہے, یہ وہ مسلمان ہے جن کی پھر اللہ مانتا ہے, جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.
اپنے آپ کو اس مقام اور مرتبے پر لے جاؤ کہ رب تعالیٰ خود پوچھے کہ اے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے۔ یہ وہ روزہ دار ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ رب کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مومن اور مسلمان ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو رب فرماتے ہیں بندے جو میں نے کہا وہ تو نے کیا، اب جو تو کہے گا وہ میں کروں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچائیے، وہ مبارک ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگار نصیب ہو جائے۔ یہ اصل پرہیزگار ہے، یہ اصل تقویٰ ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہ لیے، ہم نے تقویٰ حاصل کر لیا۔ لوگ تقویٰ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ تقویٰ سمجھتے ہیں کہ بھائی تقویٰ رہنا چاہیے پیٹ میں، صبح سحری کر لو، اس کو تقویٰ سمجھتے ہیں۔ تقویٰ یہ کہ انسان پرہیزگار بنے، اس کے اندر بدلاؤ آئے، اس کی زندگی بدلے، گناہوں کی طرف سے نیکیوں کی طرف، برائی سے اچھائی کی طرف۔ جب انسان یہ سفر طے کرتا ہے تو واقعی میں وہ انسان ہوتا ہے جو تقویٰ کی منزل کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو تقویٰ حاصل کرتا ہے۔ تو بہرحال غرض کے اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ تو یہ وہ مبارک مسعود مہینہ ہے جو لوگوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ بہرحال بیان کرنے کے لیے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چونکہ مسائل اہم ہوتے ہیں، کوئی بھی عبادت ہو، اس عبادت کے لیے اس کے مسائل اہم ہیں۔ اگر اس عبادت کا مسئلہ ہم نہیں جانتے تو پھر وہ عبادت بھی رائگاں ہو جاتی ہے۔ اگر نماز کے مسائل کا علم نہ ہو، انسان 60 سال تک نماز پڑھتا رہے تو ایسی نماز قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دی جائے۔ کیوں؟ نہ اس کا رکوع صحیح ہے، نہ اس کا سجدہ صحیح ہے، نہ اس کا قیام صحیح ہے، نہ اس کو یہ خبر ہے کہ میری نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، کن باتوں سے یہ فاسد ہوتی ہے، کن باتوں سے یہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ جب انسان کو اس کا علم ہی نہیں تو ایسی نماز بھی اس کے منہ پہ ماری جائے۔ یہی حال ہر عبادت کا۔ وہ روزہ جس روزے کے مسائل ہی بندے کو خبر نہ ہو، مسائل کی خبر ہی نہ ہو، تو ایسا روزہ بھی اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ بندہ کہے گا مولا میں تو دن بھر بھوکا پیاسا رہا، میں نے اتنی تکلیف برداشت کی، گرمی کے روزے رکھے، لیکن پھر بھی میرے روزے حقارت کرتی کہ برباد کرتی ہے۔ کہا جائے گا بندے تو نے روزے کا حق ادا نہیں۔ تو روزے کا حق کیا ہے؟ اس کے مسائل کو سیکھ، کہ مسائل کو سیکھ کر ہر عبادت کو انجام دے۔ تو بہرحال پچھلے جمعہ بھی میں نے روزے سے متعلق مسائل عرض کیے تھے، آج بھی روزے کے متعلق مسائل سماعت کریں کہ وہ مفسدات یا وہ باتیں، وہ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا لازم ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے کفارے کی صورتیں دیکھی تھی کہ کب روزہ ٹوٹے گا تو کفارہ بھی آئے گا اور کفارہ کی کیفیت بھی۔ آج صرف وہ بات جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف ایک ہی قضا اس روزے کی کرنا پڑتی ہے، کفارہ نہیں آتا۔ بھول کر کھا لیا یا پی لیا یا جماع کر لیا ہے نا، تو پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا، قصداً کھا پی لینے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا مگر کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف ایک روزے کی وہ قضا کرے گا۔ بھول کر کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر کسی نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً اس نے کوئی چیز کھائی تو اب اس کا روزہ ٹوٹا، لیکن اس صورت میں صرف اس پر ایک روزے کی قضا آئے گی، نہ کہ اس پر کفارہ آئے گا۔ اسی طرح ناس لینا، جو لوگ ناس بل وغیرہ کرتے ہیں، اگر حالت روزہ میں یہ کیا، ٹوٹ پریس وغیرہ یہ ساری چیزیں، تو ان سے بھی جو ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان یا ناک میں دوا یا تیل ڈالنا، کان یا ناک، اس میں دوا یا تیل اگر کسی نے ڈالا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر پانی چلا گیا، پانی گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اگر ناک میں پانی اتنی زور سے چڑھایا ہے، مبالغہ کیا کہ پانی دماغ تک چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ سر یا پیٹ کے زخم میں لگائی ہوئی دوا کا پیٹ یا دماغ تک پہنچ جانا، اگر کسی کو سر میں چوٹ آئے یا بدن پر، جسم پر کہیں پر بھی اسے زخم لگا ہوا ہے اور وہ زخم گیلا ہے اور اس زخم پر اس نے دوا لگائی اور اس دوا کا اثر اگر کبھی اس کے
پیٹ یا دماغ میں پہنچا. اب سر میں اگر زخم تھا اور اس پر اس نے دوا لگائی اور اس کا اثر دماغ میں پہنچا، یا جسم پر کہیں اور تھا اور اس کا اثر جو ہے تو پیٹ میں پہنچا، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے کہ دماغ اور معدہ تک کسی چیز کا پہنچانا. اگر وہ چیز جو ہے تو نسوں یا رگوں کے ذریعے سے دماغ یا حلق میں پہنچائی، حلقے کے ذریعے سے وہ ہے نا پہنچائی گئی، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حکم نہ لینا. اسی طرح قصدن منہ بھر کے کرنا. اگر کسی نے قصدن منہ بھر کے کی، منہ میں انگلی ڈال کر کے اگر کسی نے الٹی کی تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اس میں بھی دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ قصدن کی ہے نا، اور منہ بھر کے ہونا چاہیے. اگر منہ بھر نہیں ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور دوسرا وہ کہے جو تو کھانے وغیرہ کی ہوگی تو ٹوٹے گا، کہ صرف بلغم کی ہے تو نہیں ٹوٹے گا. بے اختیار منہ بھر آئی ہوئی کہے کو لوٹا کر نگل جانا. اگر کسی کو بے اختیار، اس نے خود سے تو نہیں کی لیکن اپنے آپ اسے الٹی آئی، متلی آئی، اور پھر اس نے اسے لوٹا لیا، اسے نگل لیا، باہر نہیں پھونک کر کے اس نے نگل لیا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح رات سمجھ کر صبح تک سحری کرتے رہنا. کسی کو وقت کی خبر ہی نہ ہوا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت ختم ہو گیا، پھر بھی وہ کھاتا ہی رہا ہے نا، تو اس صورت میں اس پر اس کا روزہ نہیں ہوگا. آفتاب غروب ہونے سے قبل غروب ہونے کے گمان پر افطار کر لینا. اگر کسی کو ایسا گمان ہوا، یوں لگا کہ بھی سورج مکمل ڈوب گیا، کبھی ابر کے سبب سے بھی ایسا ہوتا ہے، تو اس نے افطار کر لیا اور ابھی سورج نہیں ڈوبا تھا، سورج مکمل طور پر ابھی غروب نہیں ہوا تھا، اگر ایک کرن بھی اس کی آسمان میں باقی تھی اور اس نے افطار کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے. البتہ صرف قضا لازم ہے. کنکر، کاغذ، گھاس یا روئی وغیرہ ناقابل استعمال اشیاء کا نگل جانا. ایسی چیزیں جو عادتاً کھائی نہ جاتی، جن کے کھانے کا رواج نہ ہو، ایسی چیز کو اگر کھا لیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں آئے گا. احتلام ہونے پر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر کچھ چیز کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. احتلام ہونے سے، جس کو ہمارے زبان میں نائٹ فیل بولتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن کسی نے یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس نے کوئی چیز کھا یا پی لی تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. کسی کے منہ میں کسی نے زبردستی سوتے ہوئے بھی کوئی چیز ڈال دی اور وہ اس کے پیٹ میں چلی گئی. کوئی شخص سو رہا تھا اور اس سوتے ہوئے شخص کے منہ میں کسی نے پانی ڈال دیا اور وہ اس کے پیٹ میں چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگرچہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا، وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا اور اس پر صرف ایک روزے کا قضا ہے. البتہ جس نے ایسا کیا وہ گناہگار ہوگا. اسی طرح آنسو یا پسینہ اس قدر نکل کر منہ میں چلا گیا کہ اس کی نمکینی، اس کا کھارا پن منہ میں حلق میں محسوس ہوا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر منہ میں بھی اس کا کھارا پن، نمکینی پن محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو، اسے زبان سے نکال کر اگر چبا گیا، اگر کبھی وہ چنے کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر اس سے کم ہے اور باہر نکال کر پھر کھایا تب روزہ ٹوٹے. دو کیفیت: اگر چنے کے برابر ہے اور اسے چبا کر نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے سے کم تھی لیکن باہر نکالا پھر کھایا منہ میں ڈال کر دوبارہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کسی خوشبو، عود، عنبر وغیرہ کا دھواں سونگھنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر قصدن کسی نے اس کو سونگھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر تھوک ہے نا، اگر کسی نے منہ میں کوئی ایسی چیز ڈالی جو رنگ ریز تھی، جو رنگی گئی ہوئی تھی، چاہے وہ کپڑا ہو
چاہے وہ تاغا ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس نے اپنے منہ میں کوئی چیز پکڑی اور اس کا رنگ نکل کر کے اس کے منہ میں چلا گیا اور وہ رنگ تھوک پر غالب آ گیا اور اس تھوک کو نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک پر اس کا رنگ غالب نہیں آیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب وہ چیزیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو میں پہلے بتایا اس سے پہلے بھی کہ بھول کر کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح بے اختیار حلق میں غبار یا دھواں یا مکھی چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بے اختیار قصداً اگر کسی نے نہیں کیا ہے نا، بے اختیار چلا گیا، راستے سے جا رہا تھا، ہوا کی وجہ سے یا گاڑی کی وجہ سے دھول اڑی اس کے منہ میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر مکھی سے حلقے میں چلی گئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چکی میں کوئی انسان گیا، وہاں پر آٹا جو پسا جا رہا تھا اس کا غبار چلا گیا، یا عورتیں آٹا چھانتے وقت اس کا کچھ غبار اڑ کر کے حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بے اختیار ہے نا، اپنے آپ کسی کو منہ جو ہے تو کہے ہو تو اگرچہ منہ بھر کے کیوں نہ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے جتنی ہو جائے ہے نا۔ بے اختیار ہو اور قصداً کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ اسی نے قصداً منہ میں انگلی ڈال کر کی تو روزہ ٹوٹے گا، اور بے اختیار اپنے آپ سے الٹی ہوئی پتلی ہوئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے کتنی ہی ہو جائے، چاہے منہ بھر میں ہو۔ احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح دانتوں سے خون نکل کر اگر حلق میں پہنچے تو جب تک تھوک پر غالب نہیں آئے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون تھوک پر غالب آ گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب انسان تھوک کو نگلے گا تو اگر کڑوا پن محسوس ہو تو خون کا تھوڑا جو تو مزہ کڑوا ہوتا ہے، تو اگر کڑوا پن محسوس ہوا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک مسئلہ کہ اگر جس کا روزہ ٹوٹ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو روزہ ٹوٹ جانے کے بعد جس قدر دن باقی ہے، جتنا بھی وقت باقی ہے، اسے روزہ دار کی طرح گزارنا لازم۔ یہ نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا تو کھانے پینے کی آزادی ہوتی۔ اسی طرح وہ لوگ جو روزہ تو رکھتے نہیں ہیں، وہ لوگ سر عام کھاتے پیتے پھرتے اور پھر کہتے ہیں ارے مجھ کو ڈائبٹیز ہے، مجھ کو شوگر ہے، کوئی کہتا ہے مجھ کو جو تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، مجھ کو یہ بیماری ہے، مجھ کو ایسا ہے، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو اس طریقے جو ہیلے بہانے کرتے ہیں، وہ چیز بھی آگے آ رہی ہے، کس طرح کا بیمار ہو یہ ہو، تو جو روزہ نہ رکھے یا جس کا روزہ ٹوٹ جائے خاص کر تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا باقی دن بھی روزہ دار کی طرح گزارے۔ ہاں وہ کہ جس کی مجبوری ہے، جس کو کھانا ہی ہے، تو پھر وہ جو ہے تو چھپ کر کے کھائے۔ اور یہ حکم رمضان کے فرض روزوں کی کہ روزہ دار کے سامنے نہ کھائے۔ ہاں اگر نفل روزہ ہے، اور اگر نفل روزہ رمضان کے علاوہ کوئی نفل روزہ کسی نے رکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے اگر کوئی کھاتا پیتا بھی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ کھانے والا گناہگار نہیں ہوگا، بلکہ جتنی دیر تک وہ کھائے گا اور روزہ دار اس کے سامنے اگر بیٹھا ہوگا تو روایت میں آتا ہے کہ اس روزہ دار کے جسم کا ہر حصہ بلکہ ایک بال اس روزہ دار کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ صبر کرتا رہتا ہے، اس کے سامنے کھا رہا ہے صبر کرتا ہے۔ لیکن بہرحال احتیاط اگر کوئی کر لے، نفل روزے میں بھی نہ کھائے تو بھی بہتر ہے، لیکن فرض روزے میں اگر کوئی کسی روزہ دار کے سامنے کھائے گا تو پھر وہ سخت قسم کا گناہگار ہوگا۔ تو لہٰذا جس کا روزہ ٹوٹ جائے تو احترام رمضان کی خاطر وہ دن کو اسی طرح گزار دے جس طرح سے روزہ دار گزارتا ہے۔ اسی طرح اگر مسافر دن میں اپنے گھر کو پہنچ گیا، اب یہ جو مسئلے یہاں سے آ رہے ہیں اس کو سمجھیں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ شرعی نصف النہار سے پہلے یعنی زوال سے پہلے اگر یہ معاملات ہو گئے تو پھر اس شخص کو روزہ رکھنا لازم ہے۔ کون؟ مسافر ہے نا، جو کہ دن میں مقیم ہو گیا، اگر کسی جگہ پر پہنچ کر یا تو اس نے اقامت کی نیت کر لی یا پھر سفر سے اپنے گھر کو واپس آ گیا، پہنچ گیا دنوں دن زوال سے پہلے تک، یا کوئی نابالغ بالغ ہو گیا زوال سے پہلے، ہے نا، ضروری ہے کہ آدمی بالغ ہوتے ہیں، ہے نا،
اگر کوئی شخص مان لیجیے کہ دن میں اگر وہ بالغ ہو سے اپنی علامت بلوغیت کا پتہ چل گیا ہے نا، دن میں سویا تھا، زوال سے پہلے پہلے ان کا پتہ چلا کہ وہ بالغ ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے بھی حکم۔ تیسرا، حیض و نفاس والی عورت اگر پاک ہو جائے، اگر کوئی عورت جس کو حیض کے عالم میں تھی اور کسی دن میں وہ زوال سے پہلے پہلے وہ پاک ہو گئی کہ اس کا حیض آنا بند ہو گیا، یا نفاس والی عورت تھی اس کا نفاس کا خون رک گیا، اس کے لیے۔ یا مجنون، کوئی ایسا شخص جو پاگل دیوانہ تھا، اگر اس کا جنون ختم ہو گیا، وہ اچھا ہو گیا، تو وہ، اور کوئی مریض جو کہ ایسا بیمار تھا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا لیکن اب وہ تندرست ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، اس کی بیماری ختم ہو گئی، روزہ رکھنے کے وہ قابل ہو گیا۔ اور کوئی کافر اگر وہ مسلمان ہو گیا زوال سے پہلے پہلے تک، تو ان سب پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزہ رکھنا ان کے لیے جو ہے تو لازم ہے کہ یہ روزہ رکھ لے، اور اگر کبھی یہ معاملات زوال کے بعد ہوئے تو پھر وہ اپنے دن کو روزہ دار کی طرح گزارے۔ اس دن کا روزہ تو نہیں ہوگا لیکن وہ دن ان سب کو روزہ دار کی طرح گزارنا لازم ہے، سمجھے؟ اب روزے کے مکروہات، کہ وہ کام جو حالت روزہ میں مکروہ ہے، بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا یا چبانا، ہے نا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے چکھنے کی، چکھنا الگ ہوتا ہے نا۔ چکھنے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو صرف زبان پہ رکھ کر اس کو تھوک دیا جائے، کیونکہ زبان کے جو آگے کا حصہ ہے اس سے بھی ٹیسٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تیکھا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، کھارا ہے، نمکین ہے، جو بھی ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عرف عام میں چکھنا اسے کہتے ہیں کہ ایک دو نوالا انسان کھا کے دیکھتا ہے، اگر کسی کو بھی چکھ کر دے گا تو دو ایک نوالا کھائے گا، اس کے بعد وہ کہنا کہ ہاں یہ تیکھا ہے، میٹھا ہے، وہ جو بھی وہ بتائے، تو وہ نہیں، وہ صورت میں تو روزہ ٹوٹے گا بھی، کفارہ بھی آئے گا۔ چکھنے کی تعریف یہ وہ عورتیں کہ جن کے شوہر بڑے ظالم ہوتے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں بالکل کھانے میں نمک تیز نہیں ہونا، تیکھا نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، عورت پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ٹوکتے ہیں، تو اس عورت کو حکم یہ ہے کہ جب وہ کھانا بنائے اگر وہ روزہ دار ہے تو وہ چکھ کر کے دیکھے کہ تیکھا ہے یا نہیں، پھیکا ہے یا نہیں، کیسا ہے، تو اس کے ٹیسٹ کو وہ چکھ کر کے دیکھے، صرف یہ کہ اس کو زبان پہ رکھے، ٹیسٹ دیکھے، اس کو تھوک دے، اس کو نگلے، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن بلا ضرورت کوئی کرے یا کوئی چیز چبانا ہے نا، تو یہ صرف حالت روزہ میں مکروہ ہے۔ کلی کرنے یا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بہت زیادہ، جو تو چاہے ابھی ایسے بھی دیکھ لو، جب وضو کرتے تو پورے 3 انگلیاں پر ان کے حلق تک کے چلے جاتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ بیٹی کا وضو کھانے میں بیٹھے، ادھر کی رت ہو رہی ہے، نمازیوں کو تکلیف ہوگی، کوئی اور انسان کو گھن آئے گی، اس کی ان کو پرواہ نہیں تھی، آپ کو کرنا ہے اپنے گھر میں کر کے آئے۔ عام جگہوں پر لوگوں کو گھن محسوس ہوتی ہے، خاص کر مسجد میں جب کی قیرت ہو رہی ہے، وہاں تو فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں سے گھن محسوس کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو طبیعت پر گرا گزرے، جسے طبیعت ناپسند کرے، اسے شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے۔ تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کرتے رہنے، تو حالت روزہ منہ میں زیادہ دیر تک کے پانی رکھنا، یا کہ پانی کو جو ہے تو زیادہ حلق تک کے لے کر کے جانا، یا ناک میں جب پانی چڑھائے تو اس کو اتنا زیادہ مبالغے کے ساتھ چڑھانا کہ وہ دماغ میں چلا جانے کا خدشہ ہو، تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح استنجا میں مبالغہ کرنا، بعض لوگوں کو استنجا میں مبالغہ کرنے کی بہت رگڑ کے صاف کرتے ہیں، بیچارے کو صاف کرنے کا طریقہ تو نہیں معلوم ہوتا ہے، کتنا صاف کرے، کیسا صاف کرے، لیکن بس گسر کے پانی ڈالتے، اس سے جو ہے تو بواسیر ہونے کی بھی جو ہے تو خدشہ اور اندیشہ ہوتا ہے، اور دیگر بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال منہ میں بہت زیادہ دیر تک پانی رکھنا گرمی میں ہوتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ پیاس لگتے تو منہ میں پانی رکھتے بعد میں اس کو تھوک دیتے، تو یہ بھی عمل بہت ہے۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نگل جانا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں تھوک کو جمع کرتے رہتے بعد میں کھٹا نگل جاتا، تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح سحری کھانے میں اتنی تاخیر کرنا کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہو جائے، اور افطار میں کو جو ہے تو تاخیر کر دینا، یعنی افطار ہو جانے کے بعد بھی بہت دیر سے افطار کرنا، تو یہ چیزیں مکروہ ہے۔ روزے میں مباحات، وہ کام جو روزے میں اگر کر بھی لے تو جو ہے تو اس سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ مباح ہے، جیسے سورما لگانا،
ہے نا. اگر کسی نے حالت روزہ میں سرما لگا بھی لیا تو کوئی منع نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے، لگا سکتے ہیں. البتہ مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ رات میں سرما لگائیں، اس لیے کہ یہ عورتوں کے لیے کہ وہ ایک طرح کی زیب و زینت ہوتی ہے، اور عورتوں کے لیے زیب و زینت ہے، مردوں کے لیے. ہاں، رات میں اگر کوئی سرما لگا کر کے سوتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے. تو بہرحال اگر کسی نے دن میں لگا بھی لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط کوئی گناہ یا کوئی برا بھی نہیں ہے. لیکن روزہ کی حالت میں بھی لگایا تو بھی اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا. مسواک کرنا، بلکہ یہ سنت ہے حالت روزہ میں بھی مسواک کرنا. خوشبو لگانا یا سونگھنا، ہے نا، کسی نے عطر کو سونگھا تو اس سے روزہ نہ ٹوٹے گا اور نہ ہی مکروہ ہوگا. اسی طرح جو تو پچنے لگانا ہے، قسم لینا، اور اسی جو کہ وہ اس کو آج ہم بولتے ہیں نا کہ جو خون نکالنا، حاصل خون کو جسم سے جو نکالا جاتا ہے. اسی طرح سے جو تو سر یا بدن میں تیل لگانا، ہے نا، کان میں پانی ٹپکانا یا آنکھ میں دوا ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں، اگر اس کا اثر حلق میں محسوس ہوگا تب پھر روزہ ٹوٹے گا. اگر جو دوا ڈالی اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، وہاں تک وہ پہنچ گئی تب پھر روزہ ٹوٹے گا. اپنا تھوک نگل لینا، اس سے بھی جو ہے تو روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. کلی کے بعد منہ کی تری نگل جانا، اگر کسی نے کلی کیا منہ میں پانی لے کر کے اور پانی تو اس نے ٹوٹ دیا لیکن منہ میں جو تھوڑا بہت ہلکا بہت پانی رہ جاتا ہے، اگر اسے نگل بھی لے تو اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. اسی طرح دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز کا بغیر چبائے جو تو باہر نکال کر جو تو نگل جانا، بشرط کہ وہ چنا سے کم ہو. اگر چنے سے زیادہ تو میں اس کا مسئلہ بتا چکا ہوں، پھر اس سے روزہ ٹوٹے گا. روزہ نہ رکھنے کے عذر، وہ کون لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، جن کا عذر ہے، جن کو شریعت نے معاف کیا ہے. سب سے پہلا ہے مسافر. مسافر وہ شخص ہے جس نے اپنے گھر سے سفر کا ارادہ کیا 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے اگر اپنے گھر سے نکلا تو شہر کی حد سے باہر نکلتے ہی وہ شخص مسافر ہے. اب اس پر مسافر کے احکام آئیں گے جو نماز کے ہے کہ اگر جو تو 4 والی فرض ہے تو وہ تو ہو جائے گی. اسی طرح روزہ کہ اگر کبھی جو ہے تو روزہ اگر اسے درمیانے سفر میں رکھنے کی نوبت ہے تو شریعت نے اسے معاف کیا کہ سفر میں نہ رکھے، ہے نا. اسی طرح جو ہے تو دوسرا مریض وہ کہ جس کو اپنے مرض کا دیر سے اچھا ہونے کا جو ہے تو خدشہ ہو، خوف ہو، اور وہ خوف یقین کی حد تک ہو، صرف ایسا چھوٹا موٹا نہیں ہے نا کہ ہاں بھی واقعی میں کہ اگر کبھی اس نے روزہ رکھ لیا تو وہ اس کا مرض، اس کی بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی، یا بیماری بڑھ جانے کا غالب گمان ہو. اگر اسے یہ غالب گمان ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس صورت میں جو ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اس کا اندازہ وہ کیسے کرے؟ یا تو اسے خود اس کا تجربہ ہو، اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا ہو چکا ہو، یا اس کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے، یا پھر کوئی مسلمان طبیب حاذق، ایسا مسلمان ڈاکٹر جو اس مرض میں کا ماہر ہو اور وہ فاسق معلن نہ ہو. ڈاکٹر کی بھی قید ہے، ڈاکٹر کی بھی شرط ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی شرع کا پابند ہو. وہ اگر کہے کہ ہاں اگر تم روزہ رکھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں اسے معاف ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اسی طرح حمل والی عورت، جو عورت حمل سے ہے اسے بھی شریعت کی طرف سے رخصت ہے جب کہ اسے اپنے یا بچے کی جان کا خوف ہو. اسی طرح دودھ پلانے والی دائی، اس کا بھی یہی معاملہ ہے. وہ عورت جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے چاہے وہ ماں ہی ہو، تو اگر کبھی سے بچے یا اپنی جب بیماری کا یا جان کا خدشہ ہو تو پھر اسے بھی. اگر کسی کو بھوک یا پیاس کا غلبہ اتنا بڑھ گیا حالت روزہ ہے نا یا بڑھ جاتا ہے تو اس شخص کے لیے کہ اسے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کو بھی اجازت ہے. اور اقرائے شرعی ہے نا، جسے کسی بات پر مجبور کیا گیا
کسی نے شدید قسم کی دھمکی دی کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو میں ایسا کر گزروں گا، تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، تجھے ماروں گا، شدید قسم کا نقصان پہنچاؤں گا، اور یقین ہے کہ یہ کر گزرے گا، تو اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اور بڑھاپا، کمزوری ہے نا، شیخ فانی جس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اتنی طاقت نہ رہ گئی ہو کہ وہ روزہ رکھے، تو ان کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ یہ لوگ روزہ نہ رکھیں۔ اسی طرح روزہ توڑ دینے کی جو صورتیں ہے نا، تو جیسا کہ کسی شخص نے ٹھیک تھا لیکن اچانک بیمار ہو گیا، اور بیماری اتنی بڑھ گئی، سر درد یا کہ بخار اس قدر شدت کا ہو گیا کہ روزہ توڑ دینا اس کے لیے ضروری ہو جائے، یہ پیٹ میں درد وغیرہ، کسی کو سانپ کے بچھو کاٹ لے ہے نا، تو اس صورت میں بھی جو ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ کسی پر بھوک اور پیاس کا غلبہ آ جائے، بہت زیادہ شدت کی بھوک یا برداشت نہ ہو سکے، جان نکلنے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں حکم ہے کہ روزہ کو توڑ دے، یا وہی اقرا شرعی جس پر پایا جائے تو ان لوگوں کو حکم ہے کہ روزہ توڑ دیں، لیکن بعد میں اس کی یہ لوگ قضا کریں۔ اور وہ لوگ کہ جن کو عذر تھے، جن کا بھی میں نے بیان کیا، مریض، بیمار، مسافر، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت ہے نا، یا وہ شخص جس پر جبر کیا گیا، یا جس کو بھوک اور پیاس کا غلبہ تھا، جب ان کے عذر ختم ہو جائے تو ان پر روزے کی قضا کرنا فرض ہے۔ جتنے روزے کے چھوٹے ان روزوں کی قضا کرنا فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ معاف کر دیے تو معاف کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ رکھنا ہی نہیں، معاف یہ ہے مراد کہ رخصت ہے کہ ابھی نہ رکھ کر بعد میں رکھ۔ مسافر ہے تو ابھی نہ رکھے، جب مقیم ہو جائے، اپنے گھر آ جائے تب رکھ لے۔ بیمار ہے تو ابھی نہ رکھے، جب بیماری سے صحت یاب ہو جائے تب رکھ لے۔ حاملہ عورت جب بچہ پیدا ہو جائے تب رکھ لے۔ دودھ والی عورت جب بچے کو دودھ پلا لے، جب بچہ کھانے کے قابل ہو جائے، اب اسے پتہ ہو کہ اب نقصان نہیں پہنچے گا تو یہ روزہ رکھ لے، سوائے شیخ فانی، صرف شیخ فانی، وہ بوڑھا کہ اب چونکہ اب جوانی تو بدل پلٹ کر کے نہیں آنے والا، اب تو یہ سب نہیں ہے کہ جوانی اس کی واپس آئی، تو وہ بوڑھا جو شیخ فانی ہے، اب وہ تو اور بھی زیادہ موت کے قریب جا رہا ہے نا، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ اب نہ رکھے، لیکن روزے کے بدلے وہ ہر روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے، شریعت نے روزہ تو اس کے لیے معاف کیا، لیکن فدیہ ادا کرے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک صدقہ فطر کی مقدار، روزانہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر، جو صدقہ فطر کی مقدار ہے 2 کلو 47 گرام جو گیہوں صدقہ فطر میں دیے جاتے ہیں، وہ صدقہ کرے، یا ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کے کھلائے ہر روزے کے بدلے، تب جا کے معاف ہوگا، ورنہ قیامت میں اس سے بھی پوچھ، کیونکہ جب تک جان میں جان ہے نا، شریعت کے کام میں اگر یہ نہ صحیح تو کوئی نہ کوئی راستہ شریعت نے اس کا بتایا۔ یہی معاملات نماز کے لیے کہ اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، جب یہ کیفیت پر انسان آ جائے تو وہاں پر بھی شریعت نے یہ رکھا ہے کہ جتنی نمازیں چھوٹی ہے نا، ان نمازوں کا صدقہ عطا کرے، ان نمازوں کا فدیہ ادا کرے، تب جا کر اس کی طرف سے یہ ذمہ کا ثابت ہو، ورنہ قیامت میں پوچھو گی زندہ تھا کیا کیا، مال ایسے ہی اللہ نے دیا۔ تو بہرحال مسائل کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، دعائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فیصلے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی توبہ کرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔